بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر کا قیام بہت زیادہ فائدہ مند رہا۔ چنانچہ اس متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گزرے ہوئے فقہا کے مسلک پر خوب غور کیا، اپنے وقت کے نمایاں ائمہ سے علم حاصل کیا، علم میں رسوخ رکھنے والے ماہرین سے مناظرہ کیا، تمام ائمہ فقہا کے مسالک کی چھان بین کی، ان کو کھنگالا، خوب جائزہ لیا اور پوری معلومات حاصل کی، پھر ان سے اصل مغز حاصل کیا اور ایک ایسا طریقہ اختیار فرمایا جو کتاب و سنت، اجماع و قیاس سب کو سمیٹے ہوئے تھا، ایک جامع ترین مسلک کی بنیاد ڈالی، گزرے ہوئے فقہا کی آراء میں مناسب چیزیں اختیار فرمائیں اور ہر چیز کو اچھی طرح پرکھ کر خوب تحقیق و جستجو کے بعد ہی اسے لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی صلاحیت کمال درجے کی تھی، ہمت و حوصلہ بہت بلند تھا، ہر قسم کے علوم و فنون سے مالا مال تھے، انتہا درجے کا رسوخ و پختگی رکھتے تھے، کتاب و سنت سے استنباط کرنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ ناسخ، منسوخ، مجمل، مبین، عام، خاص وغیرہ جو شارع کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تقسیم کی گئی ہے، ان کی پہچان میں نہایت فائق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے اس دروازے کو نہیں کھولا تھا۔ سب سے پہلے فقہ کے اصول آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے مرتب فرمائے، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھنے اور دونوں میں صحیح جوڑ پیدا کرنے میں کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسر نہ تھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچنے والا بھی شاید کوئی نہیں تھا۔ عربی زبان کے امام بلکہ اس میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لگ بھگ 20 سال تک عربی زبان سے مکمل واقفیت حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے کا بنیادی ذریعہ زبان ہی تھا۔ مصر میں گزرے ہوئے شب و روز حالانکہ بہت زیادہ راحت و آرام کے نہیں تھے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی وہ مقصد پورا فرمایا، رات و دین کے سکون کو چھوڑ دیا اور سخت مشقت کے باوجود تدریس، تصنیف اور تربیت کا کام جاری رکھا۔ عبادت و تلاوت کا الگ معمول تھا جو کبھی نہیں چھوڑا۔ امام ابو محمد حسین بن مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر، فقہ اور ادب میں 113 کتابیں لکھی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گزارنے کا اتفاق ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات میں برائے نام سوتے تھے۔ بحر بن نصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر متقی و پرہیزگار اور قرآن کریم کو پرسوز بہترین آواز کے ساتھ پڑھنے والا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہ کسی کو دیکھا نہ سنا۔ علم و فضل کے تعلق سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ جو اس کی چاہت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے اور منور کر دے، اسے چاہیے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے دور رہے، اللہ رب العزت اور اپنے درمیان کوئی نیک عمل ضرور رکھے، کھانے پینے کا سلسلہ کچھ کم رکھے، نادان لوگوں کی صحبت سے دور رہے، ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی وہ کم واسطہ رکھے جو بے انصاف ہو یا بے ادب ہو۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جوار رحمت میں جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔